اور علی گڑھ میں بہت زیادہ ضرورت مند طلباء آتے ہیں. آپ چھوٹی رقم سے بھی طلباء کی مدد کر سکتے ہیں. آپ ایک اسکالرشپ شروع کر سکتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی کی بہت ساری جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو چکی ہوتی ہیں, اور پھر آپ کے پاس ایک بڑی رقم ہوتی ہے, پھر آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پینشن ملتی ہے, تو آپ اگر اس میں سروائیو کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ رکھ کر چلے جائیں, اور اس سے کیا فائدہ ہوگا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یعنی سر سید احمد خان کے خوابوں کی تعبیر, جو کہیں نہ کہیں ہندوستانی مسلمانوں کے سر کا تاج بھی ہے. ہم جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی یہ تعلیم گاہ ایک تربیت گاہ بھی تھی اور ہے. مقصد صرف تعلیم نہیں تھا بلکہ تربیت بھی تھا. وہیں سر سید احمد خان نے جو راستہ دکھایا تھا, جو راہ دکھائی تھی, اس میں جو روایات سامنے آئی تھیں ان میں ایک اہم روایت جو تھی وہ استاد اور شاگرد کے رشتے کی تھی, جو آج بھی علی گڑھ میں جانی جاتی ہے, اور علی گڑھ کی کہیں نہ کہیں پہچان اس رشتے سے بھی کی جاتی ہے. جہاں سر سید احمد خان نے اس یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے بڑی قربانیاں دیں, جدوجہد کی, وہیں آنے والی نسلوں نے بھی اس کی محنت سے اور کسی چمن کی طرح اس کی دیکھ بھال کی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پھل پھول رہی ہے. مگر کہیں نہ کہیں ہم شکایت کرتے ہیں کہ علی گڑھ کا وہ کلچر جو ہماری تہذیب کا حصہ تھا کہیں گم ہو رہا ہے. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں گے جنہوں نے استاد شاگرد کے رشتے کی ایک ایسی نظیر قائم کی ہے جو کہیں نہ کہیں سر سید احمد خان کی روح کو سکون بخشتی ہوگی. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سہیل صابر صاحب. 2 سال قبل ڈپارٹمنٹ آف کیمسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد ان کا ایک قدم ایسا تھا جس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں ہلچل پیدا کر دی, کیونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی کمائی کا اتنا بڑا حصہ جو 50 لاکھ روپے تھا انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے, اسکالرشپ کے لیے یونیورسٹی کو وقف کیا. یہ ایک ایسا قدم تھا جس کی ہر ایک نے سراہنا کی. آج آپ سے ہم ان کی ملاقات کراتے ہیں. پروفیسر صاحب شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کا جو ایک بہت بڑا فیصلہ تھا, جو قدم تھا جس کی ہر کسی نے تعریف کی, جی, وہ ظاہری بات ایک نظیر بنتی ہے, اور کہیں نہ کہیں سر سید احمد خان کا جو خواب تھا, جو ان کی ایک تعبیر ہمارے سامنے ہے, لیکن اس کی دیکھ ریکھ میں کس طرح ہم کو یونیورسٹی کو آگے لے جانا ہے, اس کلچر کو برقرار رکھنا ہے, اس میں اس سے فیصلے نے ایک اہم رول پلے کیا تھا کہ آپ نے ایک اتنا بڑا اماؤنٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں اور کس سوچ کے تحت وقف کیا. میرا خیال یہ تھا کہ میں چونکہ پچھلے 30 سال سے طلباء کو جو اسکالرشپس ملتی ہیں پوری دنیا کے ہمارے الومنائی ایسوسیشنز دیتی ہیں, میں اسے کیمپس میں کوآرڈینیٹ کرتا تھا, اور ہر وقت میں یہ دیکھتا تھا, ہر دفعہ جب بھی 1 سال پورا ہوتا تھا اور نئی اسکالرشپس اناؤنس ہوتی تھیں اور اسٹوڈنٹس کو میں انٹرویو کرتا تھا, تقریباً 3000 لڑکوں کو انٹرویو کرنے کے بعد ہم 300 اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو دیتے تھے. مختلف ہماری الومنائی ایسوسیشنس ہیں, واشنگٹن ڈی سی میں ہے, میشیگن میں ہے, ڈیلس میں ہے, اور ناردرن کیلیفورنیا میں ہے. وہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ علی گڑھ میں رہتے ہیں تو علی گڑھ کے بچوں کو آپ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں, تو آپ ان کو یہ اسکالرشپس دینے میں ہمیں آسانی ہوگی اگر آپ ان کے بارے میں ان کا انٹرویو کریں. اور اس کے بعد یہ کام مشکل تھا, لیکن میں نے ہی ان کو سجیسٹ کیا کہ نہیں ٹھیک ہے, انٹرویو کے ذریعے دینا چاہیے, ایسے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کون لڑکا ضرورت مند ہے کون نہیں ہے. اور علی گڑھ میں بہت زیادہ ضرورت مند طلباء آتے ہیں, تو یہ کام میں اتنے دنوں سے کر رہا تھا آن بہاف آف دا ادر ایسوسیشنس. میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ خود اپنی طرف سے کچھ کنٹریبیوٹ کروں. فیصلہ اہم تھا, مشکل تھا, لیکن میں نے تہیہ کر رکھا تھا ریٹائرمنٹ سے 5-6 سال پہلے ہی سے کہ ریٹائرمنٹ کے وقت جو مجھے یہاں یونیورسٹی اپنا ڈیوز دیتی ہے, میں اس سارے ڈیوز کو یونیورسٹی کو واپس کروں گا. اس طرح سے واپس کروں گا کہ میں ان بچوں کو کے لیے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بناؤں گا اور ان بچوں کو اسکالرشپ دوں. اور یہ سلسلہ الحمدللہ 1 سال پورا ہونے جا رہا ہے 23 اکتوبر کو, سر سید ڈے کے بعد فوراً, اور انشاءاللہ وہ 40 اسٹوڈنٹس کو میں سلیکٹ کروں گا اور اس کے بعد ان کو یہ اسکالرشپ دی جائے گی, اور یہ سال در سال چلے گا.
صابر صاحب، آپ نے جو نظیر قائم کی، جو قدم اٹھایا آپ کو اس کا رسپانس کیا ملا یونیورسٹی سے اور دوسرے حلقوں سے؟ نہیں، الحمدللہ سارے ہی لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور بہت سراہا. یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن نے بھی اس کو سراہا، وائس چانسلر نے مجھ کو بلایا، اس بات کی تعریف کی کہ آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے. اور جو یونیک تھا، یونیورسٹی میں اس سے پہلے کسی ٹیچر نے اپنی پوری زندگی کی کمائی کو اس طریقے سے وقف نہیں کیا. لیکن میرے دل میں چونکہ تھا تو میں یہ کام کر پایا، اور اس کا الحمدللہ آج تک لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا. مشکل قدم ہے لیکن آپ نے کیا. تو بس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا اٹھایا ہوا قدم لوگوں نے اس کو پسند کیا، اور اللہ اس کو قبول کرے، میری یہی دعا ہے. اور بہت سے اور لوگوں کو بھی اس سے انسپریشن ضرور ملے گا. اور بہت سے لوگوں نے مجھے رجوع بھی کیا کہ کیا ہم بھی اس طریقے کا کوئی چیز کر سکتے ہیں. میں نے کہا ضرور کر سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی رقم، آپ چھوٹی رقم سے بھی طلباء کی مدد کر سکتے ہیں. آپ ایک اسکالرشپ شروع کر سکتے ہیں اور اس سے اسٹوڈنٹس کی مدد ہو جائے گی. تو بیسک مقصد میرا یہی تھا کہ اور لوگ بھی آگے آئیں اور اس طرح کی چیزوں میں انوالوڈ ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آدمی کی بہت ساری جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو چکی ہوتی ہیں، اور پھر آپ کے پاس ایک بڑی رقم ہوتی ہے، پھر آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پینشن ملتی ہے. تو آپ اگر اس میں سروائیو کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ رکھ کر چلے جائیں، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا. بچے بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، چلے جاتے ہیں، ملک چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھی آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اگر آپ اس طرح کے کاموں میں آپ اسکول کھولیں، آپ یہاں کالج کھولیں. میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد کسی نے یہ کوشش نہیں کی ایک اور یونیورسٹی بنتی، 2 اور یونیورسٹی بنتی، 10 یونیورسٹی بن چکی ہوتی اگر لوگوں نے سوچا ہوتا. لیکن یہ بات لوگوں کے ذہن میں نہیں آئی، اور ہر سال 40 ٹیچرز یونیورسٹی سے ریٹائر ہوتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کیا کرتے ہیں ان کو ہی اپنا تجزیہ کرنا چاہیے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا. جی، تو سر سید کی جو تحریک تھی جس کے نتیجے میں آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہمارے سامنے ہے، جی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک یہاں سے آگے بڑھنی چاہیے؟ بالکل بڑھنا چاہیے، اور یہ صرف یہیں رک جانا اور ہر سال سر سید ڈے منا لینا اور ایک ڈنر کا اہتمام کر لینا، میرے خیال سے یہ حل نہیں ہے اس کا. آپ سر سید کی تحریک کو اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ تحریک بہت بڑی تحریک تھی، اور اگر وہ نہ ہوتی تو آج شاید ہم لوگ کہیں نہیں ہوتے. تو اس لیے اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہیے. ہر وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ کیسے ہم تعلیم کو اور لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بڑی ضرورت ہے، قوم کو بھی ضرورت ہے، ملک کو بھی ضرورت ہے کہ تعلیم اور آگے جائے. اسکول کھلیں، کالجز کھلیں، بہت کم ہیں ابھی. اتنے یونیورسٹیز، اتنے کالجز، اتنے اسکولز ہونے کے باوجود بھی ابھی بہت کم ہیں. اور اگر سر سید کی تحریک کو آگے بڑھانا ہے، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو ماڈرن ایجوکیشن کی سوچ تھی، اس کو اگر آپ کو آگے بڑھانا ہے تو آپ نئے کورسز کھولیے، نئے چیزیں سٹارٹ کیجیے. ایک ہی کورس کے لیے آپ ایک کالج کھول دیجیے، ایک اسکول کھول دیجیے، کچھ بھی کریے، لیکن آپ اس مشن کو آگے بڑھائیں. وہ اسٹیگنیشن نہیں ہونا چاہیے، وہ ہو گیا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا تھا کہ تربیت بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک امتیاز رہی ہے، تو وہ تربیت بھی اب کم ہو رہی ہے. لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں اب بچوں کی تربیت میں اتنا، جتنا میں سمجھتا ہوں جب میں نے یہاں جوائن کیا تھا اس وقت سے لے کے ابھی 30 سال کے اندر ہی حالات کافی چینج ہو چکے ہیں. اور اسٹوڈنٹس بھی اب سمجھتے ہیں کہ وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے اور پڑھیں گے اور چلے جائیں گے، بس اس کے علاوہ ان کو کوئی اور چیز نہیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے ہر شخص کو. جیسے آپ نے بات کی کہ ماڈرن ایجوکیشن کی بات کی، سر سید نے زور دیا تھا. آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے سائنس سے بہت دور ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کس طرح آپ اس کو قریب لائیں گے؟ بس میں سمجھتا ہوں سائنس ہی نہیں بلکہ وہ تعلیم سے دور ہیں. بیسیکلی تعلیم سے دور ہیں. آپ علی گڑھ شہر کو دیکھ لیجئے. علی گڑھ میں تقریباً 8 لاکھ 9 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اور تعلیم کے معاملے میں میرے خیال سے 5% لوگ بھی نہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کر رہے. یہاں تو پڑھنے والے 40,000 لڑکوں میں سے 30,000 تو باہر سے آتے ہیں. علی گڑھ کے لوگ کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ 4,000 لڑکے ہیں جن کو ہم NRSC کہتے ہیں، جو نان ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ سینٹر ہے، اس میں 4,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں کے رہنے والے لوکل لڑکے ہیں. بس چراغ تلے اندھیرا. آپ دیکھ لیجیے پوری یونیورسٹی میں آپ سروے کر کے دیکھ لیجیے کہ لڑکا کہاں کا ہے، علی گڑھ کا لڑکا کہاں پڑھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں. یہ بیداری پیدا کرنے کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ہو سکتی ہے. بالکل ہے. ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے جتنے ٹیچرس ہیں، اساتذہ ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ جگہ جگہ جائیں، لوگوں سے کہیں. لوگ گئے، کہا، لوگوں نے کوشش کری،
لیکن قوم شاید اتنا زیادہ سو چکی ہے کہ وہ جگنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ چاہتی ہی نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرے. اور کوئی بھی کورس آپ شروع کریے تو وہ معلوم یہ پڑے گا کہ وہ اس میں آگے بڑھ کر ایڈمیشن لیتے ہی نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ علی گڑھ شہر کے ہی لوگ علی گڑھ سے تعلیم حاصل نہیں کر رہے, تو باقی لوگوں کا تو آپ چھوڑیے, اس کو تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہیں کے لوگ ہی نہیں تعلیم حاصل کر رہے, اور یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس بیداری میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اگر, تو کیا رول پلے کر سکتا ہے انتظامیہ اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا, یا پروفیسر حضرات؟ انتظامیہ سے بہتر رول جو ہے وہ یہاں کے اساتذہ پلے کر سکتے ہیں, انڈیویجول لیول پہ پلے کر سکتے ہیں. کچھ کر رہے ہیں, کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں, کچھ اسکولوں کو چلا رہے ہیں, کچھ کالج کھول رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن بہت کم لیول پر ہے. یہ زیادہ لیول پہ ہونا چاہیے, اس کو بڑے لیول پہ ہونا چاہیے, تب جا کر یہ کام ہو پائے گا. ورنہ تو ادروائز جیسا ہے ویسے ہی رہے گا. اس میں کوئی اور شاید لوگوں میں اب یہ فیلنگ آ گئی ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم کیوں ہیڈک لیں, ہم کیوں اس میں اپنے اوپر ایک برڈن محسوس کریں, کیا ضرورت ہے ہم کو. لوگوں کی اس طرح فیلنگ جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. کہیں نہ کہیں جو آپ 40 سال پہلے علی گڑھ دیکھتے ہوں گے اب دیکھ رہے ہیں. میں نے تو پوری زندگی علی گڑھ میں گزاری ہے, تو وہ جو فرق ہے میں نے علی گڑھ کو شروع سے دیکھا ہے. 13-14ویں وائس چانسلر ہوں گی محترمہ جو ہمیں اس وقت, میں شروع سے دیکھتا رہا ہوں اس یونیورسٹی کو, اور بڑا اچھا دور دیکھا ہے. اور لوگوں نے یونیورسٹی کو جس طرح سے مطلب یہ یونیورسٹی میں رہ کر جس طرح سے کام کیا لوگوں نے, میں نے بہت اچھا دور دیکھا ہے. لیکن اب جو ہے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. وہ جو وی سی اور اسٹوڈنٹس کے بیچ میں جو ایک قربت ہوتی تھی, ہو گیا ہے, وہ ختم سا ہو گیا ہے, تو وہ رشتہ ختم سا ہو گیا ہے. تو کہیں تو یہ افسوس ہوتا ہے. تو یہ فاصلہ کس طرف سے پیدا ہوا ہے, اسٹوڈنٹس کی طرف سے یا وی سی کی طرف سے؟ اب وہ یہ دونوں ہی طرف سے ہے. اسٹوڈنٹس بھی ڈائریکٹ نہیں جاتے, بات نہیں کرتے. اس وقت وائس چانسلر خود جاتے تھے, ہاسٹلس میں جاتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے. ذاکر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لڑکے سے بارے میں معلوم کرتے تھے کہ تمہارا کیا ویژن ہے, تم کیا کرنا چاہتے ہو, تم کہاں جانا چاہتے ہو. لیٹرس لکھ دیا کرتے تھے. سید حامد تک یہ معاملہ رہا کہ وہ لڑکوں کے لیے سفارشی لیٹر لکھ دیتے تھے. اگر وہ ہندوستان سے باہر جا رہے ہیں کہیں, تو ان کے لیے لیٹر لکھا باقاعدہ. میرے ساتھ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, وہ دوست تھے میرے, تو وہ گئے تھے رشا. تو سید حامد صاحب وائس چانسلر تھے, تو انہوں نے نور الحسن صاحب امبیسڈر تھے, انڈیا کے امبیسڈر تھے رشا میں. انہوں نے جب وہ جا رہے تھے تو ان کو لیٹر لکھ کے دیا باقاعدہ, اپنے ہاتھ سے بیٹھ کے اندر. ہم لوگوں نے انتظار کیا اور اپنا لیٹر لا کے انہوں نے خود دیا کہ یہ لیٹر آپ لے جائیے, اور اس کا بہت بڑا فائدہ ان کو ہوا. تو اس طرح سے ریلیشن شپ تھی, ٹیچر ٹاٹ ریلیشن شپ تو تھی ہی علی گڑھ میں. وہ تو بہت زبردست تھی. اس کا وہ بھی اب بہت ڈیٹوریٹ کر گئی ہے, اب بالکل نہیں ہے. اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی ریلیشن شپ جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. کلاس کے اندر بس پڑھایا اور چلے گئے, اس کے بعد کوئی رشتہ نہیں. لڑکا بھی نہیں جاتا, وہ بھی جاتا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے. وہ تھوڑا سا بہت بڑا فرق آ گیا ہے. مطلب کہیں نہ کہیں جو علی گڑھ کی جو ٹریڈیشنز تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں, اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیچرز بھی میرے خیال میں اس میں بہت بڑا فرق آیا, بہت فرق آیا ہے. جی. تو آپ کو آپ نے جو اپنا دور دیکھا تھا, جب آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ یہاں لائف گزاری, اور ایک آپ نے ملازمت کی یونیورسٹی کے اندر, اب ریٹائرمنٹ کی بات کی, ان تینوں کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے ان کو؟ میں یہ کہوں گا کہ جب اسٹوڈنٹ تھا تو میرے ٹیچرز بہت اچھے تھے. وہ بہت کیئرنگ تھے, ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. اگر ہمارے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی تو اپنے پاس سے کتاب دے دیا کرتے تھے, نوٹس دے دیا کرتے تھے, اور وہ ہم کو اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے. وہ جب مجھ سے میرے ایک ٹیچر نے کہا کہ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے ٹیچر یو شوڈ بیکم ٹیچر آف 24 hours. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اسٹوڈنٹ کو منع کر دیں. میں نے اپنے گھر کے دروازے 11 بجے 12 بجے رات تک کھلے رکھے, اور اسٹوڈنٹس آئے اور پڑھا انہوں نے. مجھے لگا کہ میں ان کی بات کو پورا کر پایا. تو حقیقت یہ ہے کہ اس ٹیچر اور ٹاٹ کی ریلیشن شپ اس وقت جو تھی وہ بہت زبردست تھی. وہ دھیرے دھیرے بتدریج کم ہوتی چلی گئی, اور اب آلموسٹ 1% 2% رہ گئی ہوگی. ادروائز پہلے بہت اچھے معاملات تھے, بہت اچھی چیزیں تھیں. ٹیچرز بہت خیال کرتے تھے بچوں کا. میں جب وارڈن بنا تو میں ایک لڑکے کے گھر تک کا پتہ رکھتا تھا, اور اس کے گھر خط لے دیا کرتا تھا کہ آپ کا بیٹا کیسا کر رہا ہے. ہاسٹل کے اندر ایک لڑکے سے مجھے ملنا ہوتا تھا, روزانہ ملتا تھا, کمرے جا کے ملتا تھا. وارڈن شپ میں نے اس طریقے سے کی. پھر 3 حالوں کا پرووسٹ رہا, تب بھی میں نے لڑکوں کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا کیا. تو میں اپنی طرف سے یوزلی کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کری کہ وہ ان روایات کو برقرار رکھوں. ان چیزوں کو جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھی تھیں وہ میں ایز اے ٹیچر اسٹوڈنٹس کو انکلکیٹ کروں. لیکن چیزیں اسی لیے میرا رشتہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بہت
بنا ہوا ہے. میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں, مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. میں کہیں بھی جاتا ہوں ہندوستان یا ہندوستان سے باہر, مجھے میرے اسٹوڈنٹس ملتے ہیں اور بہت عزت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. وجہ اس کی صرف اتنی ہے کہ جب وہ یہاں پڑھتے تھے تو میں نے ان کا بہت خیال کیا, اور وہ میرے گھر آ جاتے تھے جب چاہتے تھے, پڑھتے تھے, آ کر بیٹھتے تھے, بات کرتے تھے. گھر کی طرح ایک ماحول ان کو ملتا تھا, تو وہ اس کو یاد کرتے ہیں. 40 سال بعد بھی ان سے میرا رشتہ قائم ہے. تو یہ چیزیں اب تھوڑی کم ہو گئی ہیں جن کو کہ ریوائیو ہونا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ذمہ داری ہم یونیورسٹی میں لیں اس ذمہ داری کو پورا کریں. ہو یہ رہا ہے کہ وہ ذمہ داری تو لے لیتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کر رہے ہیں. یہ چیز غلط ہو گئی ہے. بالکل. ایک سر ایک چیز اور ہے کہ مسلمان بچے یا جو بھی بچے اسٹوڈنٹس یا پڑھنے آتے ہیں, میرے خیال میں لوور انکم والے گروپ کے بہت ہوتے ہیں, اس صورت میں ان کو اس طرح کے اسکالرشپس کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے. تو جو پہل آپ نے کی ہے میرے خیال میں اگر یہ اور طرف سے کہیں سے ہو تو بالکل ہونا چاہیے. اس میں بہت سخت ضرورت ہے. 40 اسکالرشپ نہیں 400 اسکالرشپ کی ضرورت ہے, اور زیادہ ضرورت ہے. اور سر سید نے بھی اس پہ بہت سخت زور دیا تھا اسکالرشپ کے اوپر. بالکل زور دیا تھا, اور یہ بات فیکٹ ہے کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو ابھی اسکالرشپس کی بہت سخت ضرورت ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ کی ٹھیک ہے ان کی تھوڑی سی شاید مالی حالت بہتر ہو چکی ہو, لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. جب ہم انٹرویو کرتے ہیں, میں آپ کو ابھی فائل دکھاؤں گا, 3000 لڑکوں کا اسکالرشپس کو لیے اپلیکیشن آتی ہیں. اس کے بعد شارٹ لسٹ کرتے ہیں, شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ان کا انٹرویو کرتے ہیں. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں. ہمارے پاس اتنی اسکالرشپ دینے کے لیے نہیں ہے. ادروائز اگر ہمارے پاس 1000 اسکالرشپ اور ہوں تو ہم 1000 اسکالرشپ اور دے سکتے ہیں, کیونکہ لڑکوں کو ضرورت ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے ہمارے اساتذہ کو, اور اسٹوڈنٹس کو بھی اپنے اساتذہ کی بڑی عزت کرنی چاہیے. ان کو وہی رتبہ دینا چاہیے جو ان کا ہے, اور دونوں طرف سے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ بوتھ وے ٹریفک ہے, یہ ایک طرف سے نہیں ہوتا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اور اچھے ہوں گے. پروفیسر سہیل صابر صاحب سے بات چیت ہماری ہوئی, اور جو انہوں نے ایک نظیر قائم کی ہے, اپنی زندگی کی پوری کمائی جو انہوں نے یونیورسٹی سے حاصل کیا تھا وہ یونیورسٹی کو ایک قرض کے طور پر, میں اپنی زندگی کا قرض اتارنے کے طور پر انہوں نے اپنا 50 لاکھ روپے کا فنڈ وقف کیا. کیوں کہ جو ضرورت مند اسٹوڈنٹس ہوں ان کو اسکالرشپ مل سکے. یہی ایک خواب سر سید کا بھی تھا. ان کا مقصد صرف یونیورسٹی یا کوئی ادارے کو قائم کرنا نہیں تھا, بلکہ اس کو کیسے آگے لے جائیں وہ بھی ایک مشن تھا, اور اس میں اسکالرشپ ایک اہم رول پلے کرتا ہے. جو پروفیسر سہیل صابر صاحب نے جو نظیر قائم کی ہے وہ یقیناً نہ صرف علی گڑھ کے لیے بلکہ ہندوستان اور دنیا کے لیے جہاں بھی مسلم ادارے ہیں ان کے لیے ایک نظیر ہے, ایک مثال ہے. یہ بہت مدد کرنے والی ہے. جو ضرورت مند اسٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ کسی بھی کاسٹ کے ہوں ان کو مدد کرتی ہے یہ. تو میں ایک بار شکریہ ادا کروں گا پروفیسر سہیل صاحب کا, اور امید کرتا ہوں کہ جو پہل انہوں نے کی ہے اس کا اچھے نتائج سامنے آئیں, اور ایک جو مثال قائم کی ہے وہ آگے بڑھے, اور لوگ آگے آئیں اس طرح کے. خود ڈاکٹر پروفیسر سہیل صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ جتنا بڑا اماؤنٹ میں نے وقف کیا ہے ضروری نہیں کہ آپ بھی اتنا ہی بڑا کریں, آپ اس سے کم کریں, لیکن کریں, یہ اچھے نتائج سامنے لائے گا. بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے.